اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. کتاب اللمع میں ہماری گفتگو تھی پاک کرنے کے بارے میں کہ کس چیز کو کس طرح پاک کیا جائے گا اور کتنی مرتبہ پاک کیا جائے گا. آب قلیل ہے تو کیا کرنا ہے، کتنی مرتبہ دھونا ہے، اور اگر آب کثیر ہے جاری ہے تو اس میں کتنی مرتبہ دھونا ہے اور کس طرح دھونا ہے. یہ ہماری گفتگو تھی. تو ہماری گفتگو یہاں پر چل رہی تھی کہ وَيَصُبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا، اور ڈالیں گے بدن پر پانی کو 2 مرتبہ، فی غیرہما غیر الکثیر والجاری، بناءً علی اعتبار التعدد مطلقاً، بنا رکھتے ہوئے تعدد کے اعتبار پر مطلقاً، کیونکہ تعدد آیا ہے صحیح. وَكَذَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ مِمَّا تَنْفَصِلُ الْغُسَالَ عَنْهُ بِسْهُولَةٍ كَالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ، اور اسی طریقے سے جو چیزیں بدن کے مشابہ ہیں کہ جن سے پانی جدا ہو جاتا ہے سہولت کے ساتھ، مثال دی جیسے حجر پتھر والخشب اور لکڑی. وَكَذَا الْإِنَاءُ، اسی طریقے سے برتن. وَيَزِيدُ انہو یکفی صب الماء فیہ بحیث یصیب النجس وافراغہ منہ، کہ کافی ہے اس میں یعنی پانی کا ڈالنا اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ یصیب النجس وافراغہ، کہ پانی نجاست تک، نجس تک، جو نجس تھا اس تک پہنچ جائے، اور وافراغہ منہ، اور وہ اس سے فارغ ہو جائے. یعنی عین نجاست اس پر نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر عین نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، زائل ہو گئی ہے، تو پھر اس تک پانی پہنچنا ہی کثیر اور جاری میں کافی ہے. یکفی صب الماء فیہ، کافی ہے ایک دفعہ پانی ڈالنا ظرف وغیرہ میں، ٹھیک، پانی ڈالنا ظرف وغیرہ میں، بحیث اس طرح، بحیث یعنی اس طرح، یصیب النجس، کہ وہ پانی نجس تک پہنچ جائے. نجاست ہٹ جانی چاہیے، پہلے صاف ہو جانی چاہیے، اب جو نجس ہے وہ اس تک پانی پہنچ جائے. وافراغہ منہ، پھر اس پانی کو اس سے باہر نکال دیا جائے. صحیح. برتن وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے. ولو بآلۃ، اگرچہ وہ کسی وسیلے سے کیوں نہ ہو، آلے سے کیوں نہ ہو، کسی چیز کے ذریعے کیوں نہ ہو. لا تعود الیہ ثانیا الا طاہر، اور وہ اس کو دوبارہ نہ پلٹائیں اس میں سوائے اس کے کہ وہ طاہر ہو. جیسے آپ جو بڑا برتن وغیرہ ہے، دیگ وغیرہ ہے، اور دیگر برتن ہوتے ہیں بڑے، ان میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ کسی برتن کے ذریعے پانی نکالتے ہیں اس سے. ان میں بعض برتن ایسے بھی ہوتے ہیں مثلا جو زمین میں نصب ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو زمین میں نصب نہیں ہوتی. مثلا جو زمین میں نصب ہے ان کو آپ الٹا کر سکتے ہیں، اس کو آپ پانی نکال سکتے ہیں جھکا کے، لیکن جو زمین میں نصب ہے تو مثلا اس کو کیسے کریں گے آپ؟ تو اسے کسی برتن، چھوٹے برتن سے ہی نکالا جائے گا پانی، یا کسی اور چیز سے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بعد میں یعنی طاہر ہونا چاہیے. سواء فی ذلک المثبت وغیرہ ہی، چاہے وہ برتن زمین میں گڑا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، زمین میں سیٹ ہو، یا وغیرہ ہی، یا سیٹ نہ ہو. وما یشق قلعہ وغیرہ، اور چاہے اس کا یعنی اس کا جو ہے وہ نکالنا، ہٹانا زمین سے سیٹ ہوا ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے، مشقت کا باعث ہو یا نہ ہو. کل ملا کر یہ ہے کہ جو برتن دھویا جاتا ہے وہ اس سے پانی نکالا جاتا ہے. اگر وہ زیادہ بڑا ہے، وہ نہیں جھکا سکتے، اسے نہیں الٹا کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ کسی اور چیز سے اس کا پانی نکالیں، چھوٹے برتن سے. مشقت کا ہے، مشکل ہو. قلعہ اکھاڑنا، اس کا اکھاڑنا، قلع یعنی اکھاڑنا،
قلعہ اس کا اکھاڑنا، نہیں بولتے قلعہ قما کر دیا، قلع یعنی اکھاڑنا، قلعہ قما وہ قلعہ وہ ہے یعنی وہ یہاں جو ہے قلعہ ہے، یعنی قلعہ نہیں، قلع یعنی اکھاڑنا، وہ قلعہ ہے جسے پتہ کیا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، تو یا قلعہ قما کرنا یہ وہ نہیں، قلعہ کر دیا، بلکہ قلع یعنی اکھاڑنا۔ فَإِن بَلَغَ فِيهِ أَيْ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ، اگر پہنچ جائے برتن میں، یعنی کیا وہ نہیں بلغ، اگر پی لے، یہ چاٹ لے، اگر چاٹ لے کتا کسی برتن کو، یا کسی برتن میں پانی پی لے، ظاہر ہے وہ چاٹ کے پانی پیتا ہے زبان کے ذریعے سے، اگر کتا کسی برتن میں پانی پی لے، مثلا بیان شرب مما فیہ بلسانہ، یعنی پی لے اس چیز کو جو برتن میں ہے، بیان شرب مما فیہ، پی لے اس چیز کو جو اس میں ہے، برتن میں پانی ہے، دودھ ہے، جو بھی ہے، بلسانہ ہی اپنی زبان سے، اور کتا جو ہے وہ پانی کس طرح پیتا ہے؟ زبان سے پیتا ہے، اور جو دیگر حلال جانور ہیں وہ کیسے پیتے ہیں؟ وہ زبان سے پانی نہیں پیتے بلکہ گھونٹ بھر بھر کر پانی پیتے ہیں، صحیح۔ قدما کیا ہے عبارت پڑھنا، قدما اچھا، قدما قدما علیہما، تو مقدم کیا جائے گا ان دونوں پر، یعنی علیہما اے علی الغسلتین بالماء، جو دھونا ہے 2 مرتبہ، یعنی اگر کتا کسی برتن میں کچھ پانی پی لے یا کوئی چیز پی لے، چاٹ لے برتن میں پانی کو یا کسی چیز کو پی لے، تو اسے کیسے کیا جائے گا؟ کا دھونے سے پہلے مقدم کیا جائے گا، علیہما نے اے علی الغسلتین بالماء، پانی سے دھونے سے پہلے، مسحہ بالتراب، کہ اس پر جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ ملی جائے، رگڑی جائے اس پر مٹی، الطاہر، پاک مٹی ہونی چاہیے، دون غیر ہی، نجس نہیں، پاک ہونی چاہیے، مما اشبہ، اچھا اس کا مٹی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مٹی جیسی ہے اسے مل دیں، نہیں مٹی ہی ملنی ہے، نہیں وہ کہہ رہا نا، نہیں، دون غیر ہی، مما اشبہ، جو اس کے مشابہ ہیں وہ سب نہیں، وَإِن تَعَذَّرَ أَوْ خِيفَ فِسَادُ الْمَحْلِ، اور اگرچہ وہ معذور ہو گیلی مٹی ملنے سے، وہ مٹی ملنے سے، یا اسے خوف ہو اس برتن کے جگہ کے خراب ہو جانے کا، کہ اگر مٹی ملے گا رگڑے گا تو وہ برتن خراب ہو جائے گا، یا مثلا معذور ہے اسے ملنے سے، کہہ رہے ہیں کہ مٹی نہ ہو، ہاں نہ ہو لیکن پاک نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ اگر اسے پاک کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا مقدم کیا جائے گا؟ گیلی مٹی، دھونے سے پہلے مٹی کو مقدم کیا جائے گا، مٹی رگڑی جائے گی اس جگہ پر برتن پر جہاں سے کتے نے چاٹا ہے اسے، یا مثلا کوئی چیز پی ہے اس سے برتن سے، واضح ہوا۔ وَأَلْحَقَ بِالْبُلُوغِ لَطَمَهُ، اور اسی سے جو ہے وہ یعنی ملحق کیا ہے بلوغ سے ہی، یعنی پانی پینا ہے کسی چیز کو پینے سے ہی ملحق کیا ہے چاٹنا کتے کا، ہاں بلوغ سے ہی ملحق کیا، یعنی جو حکم بلوغ کا ہے وہی حکم لتا کا ہے، یعنی اگر وہ برتن کو چاٹ لے، دونا مباشرت ہی لہو بسائر اعضائی، اس کا یعنی اور بدن کا کوئی حصے میں یہ چیز نہیں ہے، اگر اس کتے کے بدن کا کوئی حصہ لگ جائے کسی برتن سے ٹچ ہو جائے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسے آپ جو ہے وہ مٹی سے مانجیں، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اگر اس کا منہ لگ جائے اندر سے، زبان لگ جائے اس کی، وہ کسی چیز کو پی لے مثلا برتن سے، یا وہ برتن کو چاٹ لے، تو ضروری ہے کہ دھونے سے پہلے آپ اسے مٹی سے مانجیے، اور اگر مٹی نہیں ہے یا خوف ہے اس چیز کے خراب ہو جانے کے، برتن کے خراب ہو جانے کا، کہہ رہے ہیں تو یہ پھر پاک نہیں ہوگا۔
ولو تکرر البلوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعہ. کہہ رہے ہیں اگر تکرار ہو جائے بلوغ کی، یعنی بار بار چاٹ لے، اگر بار بار چاٹے، بار بار چاٹ لے، یا بار بار کسی چیز کو پی لے برتن سے، تداخلہ کغیرہی، تو پھر اس میں بھی تداخل ہوگا جیسے اس کے علاوہ تداخل ہوتا ہے نجاسات میں. تداخل کیا مطلب؟ یعنی دو بار چاٹا ہے، تین بار چاٹا، تو ایسا نہیں ہے کہ دو بار چاٹا تو اس کے لیے الگ سے ہو رہا ہے، ایک بار چاٹا تو مثلا ایک دفعہ ہو رہا، یا تین بار چاٹا تو پھر اس کے لیے تین دفعہ، مثلا ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم بس وہی ہے، تداخل ہے. جو مٹی ملنی ہے اس پر وہ وہی کافی ہے، ایک دفعہ اس سے کرنا کافی ہے. جیسے کہ اور دیگر نجاسات میں بھی یہی ہوتا ہے. بھائی آپ کے ہاتھ پر پیشاب لگ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پاک کرتے ہیں. دو دفعہ لگ گیا، اب تک پاک نہیں کیا آپ نے، تو بھی اتنی دفعہ پاک کریں گے. تین دفعہ لگ گیا تو بھی آپ اتنی دفعہ پاک کریں گے. ایسا تو نہیں کہ آپ ایک دفعہ لگا تو اس کے لیے الگ کریں گے، پھر دوسری دفعہ لگا تو اس کے لیے الگ کریں گے، تیسری دفعہ کے اعتبار سے الگ کریں گے. ایسا نہیں ہے، تداخل ہے. یا بہت ساری نجاستیں لگ گئی، پیشاب بھی لگ گیا، خون بھی لگ گیا مثلا، یا اور نجاست بھی لگ گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے جو طریقہ پاک کرنے کا اس اسی پاک کرتے ہیں. نہیں کہ پیشاب کے لیے الگ کریں گے تو خون کے لیے الگ پاک کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے کر لیں آپ کافی ہے. یعنی تداخل ہے، الگ الگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ جو آپ پاک کرتے ہیں وہی کافی ہے. وفی الاسناء استانا، اور اگر جو ہے وہ اسنا ہو، یعنی آپ نے آپ کے برتن کو مثلا یا کتے نے چاٹ لیا یا پانی پی لیا، اس میں آپ نے اسے پاک کر دیا، پھر آ کے چاٹ لیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ الگ سی کرنا پڑے گا، دوبارہ کرنا ہوگا، تو پھر وہ دوبارہ کرنا ہوگا. استانا پہ نہیں، دوبارہ سے. وَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْكَثِيرِ كَفَّتِ الْمَرَّةِ بَعْدَ التَّعْفِيرِ. کہہ رہے ہیں اگر کثیر پانی سے دھو رہے ہیں تو ایک دفعہ کافی ہے تعفیر کے بعد. تعفیر کیا ہے؟ وہی مٹی سے مانجنا. اگر کثیر پانی سے دھو رہے ہیں برتن کو تو تعفیر کے بعد ایک مرتبہ ہی کافی ہے. تعفیر سمجھ گئے؟ یعنی مٹی سے مانجنا. مٹی سے مانجنے کے بعد ایک دفعہ دھو لیجیے آپ کثیر پانی میں، کافی ہے. وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ بِالْمَاءِ فِيهِ أَيْ فِي الْبُلُوغِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ أَوْ مِنْ أَوْجَبِهَا. اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اسی پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.